80-90 ہزار ہو گیا، مولوی صاحب آئی فون لینا، آئی فون لے لیا۔ کس کو خوش کرنا ہے؟ گرل فرینڈ کو، دوست کو خوش کرنا ہے، گھر والے کو دکھانا ہے، بائک لے لیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، اپنے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ خواہش، یہ آرزو رکھو کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے میں خانہ کعبہ تک پہنچ جاؤں۔ یہ قربانی کا جذبہ اپنے یہاں موجود نہیں ہے، یہ قربانی کا جذبہ۔ اب آئیے آپ، ابھی آپ کو میں لے کر کے جا رہا ہوں، ہم اور آپ صرف اور صرف قربانی، بس۔ اب بتائیے یہ قربانی ہے؟ یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، سنو، یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہو، اوزد آپ بازار میں میرا اور ٹھیلا میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم یہ اسلام کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو، کھلواڑ۔ ادھر کے جلسوں میں میرا کئی فتویٰ نکل چکا اور کئی جگہوں پہ میں بول چکا ہوں کہ جلسہ کی جگہوں پہ میلہ ٹھیلا لگوایا مت کرو، ورنہ اللہ کی قسم ان میلہ اور ٹھیلا میں جو غلط کام کرنے والے ہیں ان لوگوں سے زیادہ گناہ میلہ اور ٹھیلا لگانے والوں کو ہوگا یا لگوانے والوں کو ہوگا، کمیٹی کی ذمہ داران کو ملے گا۔ آپ یہ پروگرام اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس کو غلط چیزوں سے مکس مت کرو، ملاؤ مت۔ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، جس کو اللہ توفیق دے گا علماء کا بیان سنے گا۔ میلہ ٹھیلا کے لیے آپ کی یہاں بازار پورنیہ ہے، چلے جاؤ، یہاں پہ قصبہ ہے، یہاں پہ اور بھی جگہ ہیں، وہاں پہ چلے جاؤ، جاؤ میلہ ٹھیلا میں۔ لیکن یہ دین کے کام میں ان چیزوں کو لا کر کے اپنے دین کو برباد مت کرو، جلسوں کو برباد مت کرو، ثواب کو برباد مت کرو۔ میرے بھائیوں، ان جگہوں میں آ کر کے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، قل للمؤمنین یغضوا، اے لوگوں تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اور ادھر میلہ اور ٹھیلا میں نظریں آپس میں ملایا جا رہا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں باہوں سے باہیں ملا رہا ہے، ایک لڑکا لڑکی کو پکڑ کر کے لے کر کے جا رہا ہے، وہاں پہ باقاعدہ کسی کو پکوڑی اور کسی کو نہ جانے کون سی چیزیں کھلا رہا ہے، کسی کو چوڑیاں دلوا رہا ہے، یہ سارا سسٹم ہو رہا ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں اور غور کرو، تم نے سماج کو، تم نے اسلام کو کتنا غلط کر دیا، اسلام کے ساتھ تم نے کتنا بڑا کھلواڑ کر رہا ہے۔ اب بتاؤ، جو تقریریں سننے کے لیے آیا ہوا تھا وہ ادھری سے ادھری چلا گیا، بہت سے کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ چلو اسٹیج میں جا کر کے جلسہ گاہ میں بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں سن لو۔ میرے بھائیو، یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے، لیکن اگر آرکسٹرا اپنے یہاں آ جائے، لڑکیاں ناچنے والی آ جائے، فلمی دنیا کی ہیروئن آ جائے، بھجپوری گانے اور بھجپوری دنیا کی وہ ہیروئن آ جائے اور اپنے کمر کو لچکانے والی آ جائے، تو پوری رات یہ نوجوان گزار دیں گے اور پوری رات اپنی قربان کر دیں گے کہ لڑکی کی کمر دیکھنے کے لیے۔ لیکن علماء کی تقریر سننے کے لیے ان کی راتیں ان کے لیے حرام، ان کی راتیں ان کے لیے بڑا مشکل، ان کی راتیں ان کے لیے بڑا پرابلم، گھوما بھاگ گیا۔ میرے بھائی، یہ قربانی نہیں ہے، اصل قربانی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کیجیے۔ جتنی طاقت تو ضروری نہیں کہ 10 لاکھ آپ اللہ کے راہ میں دیجیے، 1 روپیہ بھی آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں دل سے اور اتنی ہی کی طاقت ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کا ثواب بہت آپ کو دے دے گا۔ اور آپ اگر لاکھ روپیہ کما رہے ہیں اور 10 روپیے دے رہے ہیں تو یہ تو کنجوس کی علامت ہے میرے بھائیوں، نہیں چلے گا۔ اب آپ کچھ اسلام کو جان نہیں رہے، بڑے بڑے علماء آپ کی یہاں تقریریں کرنے آ رہے ہیں، آپ اس کی تقریر سن ہی نہیں رہے، اسلام کو جان ہی نہیں رہے۔ آپ سیکھیے گا کب اسلام کو؟ کوئی نبی ہو، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آپ کو بتانے کے لیے آئے گا؟ نہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے اپنی پوری لائف، پوری زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ عورتیں بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرے، یعنی اللہ جیسے کہہ رہا ویسے ہی کرو۔ اگر اللہ کہتا ہے عورتوں تم زمین کے اوپر چلو تو پردے کے ساتھ چلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانہ جاہلیت کی طرح عورت تم زمین کے اوپر چلا مت کرو۔ جب زمین کے اوپر تم چلو تو تم ایسا چلو جس طریقے سے اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے اور چلنے کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تم بنا سنوار کے ساتھ، بنا سنگار کے ساتھ
زیب و زینت کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے چست کپڑوں کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے چوڑیاں اور پازیب کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے اپنے میک اپ لگا کر کے اور خوشبو لگا کر کے، عطر لگا کر کے، پرفیوم لگا کر کے زمین کے اوپر مت چلو۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج کل تو راستوں میں چلیے لڑکیاں ایسے سے پرفیوم لگا کے، اللہ کی قسم ایک حاجی صاحب بھی پلٹ کر کے دیکھے گا کون گزری ہے ایسا پرفیوم۔ افسوس، یہ کون سی عورتیں، یہ طوائف ہے طوائف۔ اسلام ایسی عورتوں کو اس انداز میں چلنے سے منع کیا، معلوم ہے آپ کو؟ بیٹھے رہو گھر کے اندر، ٹکی رہو، اور اگر جانا ہے تو اس انداز سے چلو جو انداز اسلام بتاتا ہے۔ اتنا چست کپڑا پہن کر کے نہیں، اسلام قربانی تم سے بھی چاہ رہا ہے۔ خوبصورت بنو، منع نہیں ہے، کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ میک اپ کرو، 1000 روپے لاکھوں روپے کا میک اپ کرو، کون منع کیا؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تم میک اپ کرو۔ اسلام اس سے منع نہیں کیا ہے۔ جتنا سجنا سورنا ہے، جتنا کچھ کرنا ہے، جو کچھ پہننا ہے، اپنے شوہر کے سامنے اور اپنے گھر سے نکلو تو ایک باحیا اور پردہ اور اسلامی عورت، اسلامی لڑکی بن کر کے تم نکلو میرے بھائیوں، ورنہ وہی حال ہوگا، وہی حال جو افسانہ کے ساتھ ہوا۔ ابھی آپ میڈیا میں دیکھیں، یہ اتر پردیش کی ایک لڑکی افسانہ، اس کا آپ نے واقعہ دیکھا، ایک ہندو لڑکی سے اس نے عشق کر لیا، پیار محبت۔ کالج میں پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے کسی ہندو لڑکی سے، اس کا ہندو لڑکے سے اس کا چل گیا چکر۔ اب جہاں چکر چلا، پھر موبائل کا زمانہ، ہائے ہیلو، پھر ملو، اس کے بعد بھاگو۔ اب باپ نے یہ تربیت دی نہیں۔ اب ملتے ملتے ملاقات کرتے کرتے لڑکے نے کہا کہ میرے ساتھ اگر تمہیں رہنا ہے، نکاح کرنا ہے، ہاں کرنا ہے، ارے آپ کے لیے میں اپنی جان دے دوں گی۔ اچھا تو ایسا کرو، ایسا کرو تم اپنے گھر کا پورا زیور لے کر کے آنا اور میرے ساتھ چلو۔ سب چھڑا اڑا کر کے بھاگ گئی اور اسی لڑکے کے ساتھ اس نے 7 چکر لگا لی، نکاح تو کیا نہیں، اور وہ مرتد ہو گئی اور اس نے ہندو کو بھی اپنا لیا۔ آخرکار اس لڑکے نے اس کا پورا فائدہ جب اٹھایا تو اس لڑکی کو اس نے قتل کر دیا۔ پورا واقعہ موجود ہے، قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد وہ لڑکا نکل گیا، اسی ایک بیگ میں، اسی گھر میں فریج میں بند کر دیا۔ اور جب بدبو دینے لگا تو پڑوسیوں کی نظر پڑی اس کے اوپر، پولیس کو انفارم کیا گیا، پولیس آئی اور پولیس نے جب دیکھا، اس کے بعد پوری تحقیق ہوئی، پتہ چلا فلاں لڑکی ہے۔ اس کے گھر والے کو بولا گیا تو گھر والے نے کہا کہ جب سے لڑکی بھاگی ہے اور دوسروں کے ساتھ، اس دن سے اس لڑکی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے گھر کے لیے اسے حرام قرار دیا ہے، کسی چیز میں اس کا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے مرے سڑے گلے ہمیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ سماج کے اندر یہ بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ہم اسلام کے طریقے پہ اپنی زندگی نہیں کاٹ رہے۔ لڑکیوں کی جو لمٹ ہے اسی لمٹ میں لڑکیوں کو رکھو، ورنہ اللہ کی قسم اس طریقے سے بے شمار واقعات سماج میں ہوتے رہیں گے، بے شمار